یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم۔ آج ہم آئے ہیں مظہر ٹاؤن کھاریاں مرکز تاجدار ختم نبوت کھاریاں میں۔ یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں مسجد کو بنایا گیا ہے، ترکش انداز میں اس پر کام کیا گیا ہے، بہت خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم اہم انفارمیشن لیں گے۔ ادھر کے جو صدر ہیں جناب مولانا حافظ اصغر توحیدی صاحب سے ہم بات چیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے مجاہد بھائی، میں آپ کا، براک نیوز کی ساری ٹیم کا، کیمرہ مین بھائی شہزیب کا اور اس ادارے کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس مرکز میں آج تشریف لائے۔ تو یہ مرکز تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ مقدسہ بکھی شریف حضور پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فیضان کا ایک چھوٹا سا فیض آپ کو یہاں نظر آتا ہے۔ تو اس ادارے کے روح رواں جن کے حکم پر یہ ادارہ یہاں بنایا گیا، پیر طریقت راہبر شریعت فخر المشائخ حضور پیر سید محمد مظہر کیوم شاہ صاحب نقشبندی مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جو دربار عالیہ مقدسہ بکھی شریف کے سجادہ اول ہیں، سجادہ نشین جو سب سے پہلے حضور حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ادھر جو کام کیا گیا ہے بڑا خوبصورت طریقے سے، جو ہینڈ میڈ کام ہے وہ بھی بڑا خوبصورت طریقے سے ہوا ہے، اور پوری دیوار پہ ٹائلوں کا کام کیا گیا۔ یہ سارا پروجیکٹ کا جو سوچ تھی کہ ہم نے اس طرح کا بنانا ہے، اس طرح کا ڈیزائن رکھنا ہے، اس پہ اس طرح کی کشیدہ کاری ہوگی، یہ کس کی سوچ تھی؟ یہ کس نے آپ کو مطلب یہ سارا ایڈوائس دی کہ حضرت صاحب اس طرح کا اس کو ڈیزائن کریں گے اور اس پہ اتنا خرچہ آئے گا؟ یہ سارا یہ کس کی سوچ تھی؟ یہ ہماری ایک سوچ تھی کہ ہم ایک تاریخی ادارہ بنائیں اور جو ترکش سٹائل پہ اسلامی جو ہماری روایات ہیں اس پر بنے۔ تو اس میں میرے ساتھ ہمارے اس ادارے کو بنانے والے جو ہمارے انجینئر تھے، ٹھیکیدار تھے، ہماری اس تعمیراتی ایک کمیٹی تھی، اس کے وہ ہیڈ کر رہے تھے جناب محترم ٹھیکیدار چودھری دانش رسول صاحب ہیں، اور مجھ گناہ گار کو، اور ہمارے جو بہت زیادہ ہمارے قریبی دوست ہیں تعمیراتی کمیٹی کے، میاں محمد اسماعیل صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے سید سجاد شاہ صاحب ہیں، ہمارے حاجی اظہر اقبال اتاری صاحب ہیں، چودھری عارف صاحب ہیں، محمد اقبال بٹی، یہ ہمارے معاون ہیں، اور بالخصوص ٹھیکیدار دانش رسول صاحب، میاں اسماعیل صاحب اور سجاد شاہ صاحب، اور مجھ گناہ گار نے اس پہ محنت کی، اور ٹھیکیدار دانش صاحب نے ہمارے ساتھ یہ آئیڈیا انہی کا ہے، اور میں ساتھ ان کے اس میں لگا رہا۔ اور ہم نے جو ہے نا وہ دبئی کا میں نے وزٹ کیا تھا، وہاں بہت ساری خوبصورت مساجد دیکھیں، تو یہ جو بار آپ کو مینار ہے یا یہ کلر ہے، وہاں سے بھی ہم نے کچھ لیا، اور بہت زیادہ ترکش جو سٹائل ہے اس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر ہم نے دور سے جو ہے نا لوگ جو ہے وہ ہائر کیے لکھائی کے لیے، جو ہیں خصوص لاہور سے، اور یہ ٹائلیں اب جیسے ہی کام شروع کیا پھر اللہ پاک ذہن میں بھی ڈالتا رہا کہ اس کو آگے کتنا خوبصورت بنانا ہے۔ یہ مالک کی بیس جو ہے نا مدد شامل حال رہی، اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالی ہیں کہ آپ اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، یہ کام اس کا ہے، تو پھر مالک خود ہی مدد بھی فرماتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ صاحب عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اکثر مساجد جو ہے بڑی دیر تک گرے سٹرکچر تیار رہتا ہے، بڑے عرصے بعد جا کے اس میں کوئی ماربل وغیرہ کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے وہ رنگ روگن کا کام، لیکن اس میں بڑی تیزی سے کام ہوا ہے اور بڑے مطلب احسن طریقے سے بڑی نفاست کے ساتھ جو ہے نا سارا کام ہوا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس مرکز کی خاص طور پہ کہ ایک تو کام جلدی بھی ہوا ہے اور بڑی نفاست کے ساتھ بڑا یونیک کام کیا گیا اس میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے۔ یہ اس کا نام دیکھیے نا، اس مسجد کا نام ہم نے جامع مسجد تاجدار ختم نبوت، پھر ساتھ ادارہ ہے تو مرکز تاجدار ختم نبوت۔ مدرسے کا سلسلہ ادھر جاری و ساری ہے، یہ بتائیں ادھر کتنی کلاسز ہو رہی ہیں، کون سی کلاسز ہو رہی ہیں، اور عالم کا کورس بھی ادھر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
ہاں ہمارے پاس نا جی 2020 سے ہم نے حفظ کی کلاس کا آغاز کیا یہاں سے، ٹھیک ہے، اور اب الحمدللہ 3 حفظ کی کلاسیں ہیں ہماری، اور 1 تجوید کی کلاس ہے، ٹھیک ہے، اور 2 درس نظامی کی کلاسیں ہیں جو بچے عالم بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ ان بچوں کو ہم عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں، وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں دنیاوی بچے۔ تعلیم ہے جو۔ ہاں جی، اس سے بھی ماشاءاللہ بچے 9th میں، میٹرک میں، پھر آگے FA میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ان کی یہاں تیاری کروائی جاتی ہے اور ان کے ریگولر جو ہے پیپر دلوائے جاتے ہیں، بچے ماشاءاللہ وہ پڑھ رہے ہیں اس کے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں نیکسٹ آپ کے کیا کیا گولز سیٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے اور یہ پروجیکٹ ابھی پینڈنگ ہے؟ سب سے پہلے مجاہد بھائی ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے یہاں سے پڑھ کے جائیں وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوں، بے شک، وہ معاشرے کی خدمت کریں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بے روی کا شکار ہے، ایسا ہی ہے، تو ان بچوں کو پہلے دین کی طرف لانا، پھر ان کو تیار کرنا، پھر یہ معاشرے میں جا کے دین کی خدمت کریں، لوگوں کو جو ہے صحیح راستہ بتائیں۔ اور اس وقت جو فرقہ واریت ہے، اس طرح کی عجیب عجیب باتیں ہیں، اس سے ہٹا کر ان بچوں کو حقیقی اسلام کا جو درس ہے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کا، اس سے جو ہے وہ ان کے سینوں کو روشن کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ آگے ہمارا جو ہے ارادہ ہے، اللہ پاک مدد فرمائے اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں، دوست احباب ساتھ رہے، تو خطیب شہر حضرت علامہ قاری اختر حسین جلالی صاحب کا جو مجھے حکم ہے، اور اپنے شیخ کامل حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کا بھی، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اللہ مدد فرمائے گا تو آگے بچیوں کا کوئی دینی ادارہ ہمارے شہر میں کوئی اچھا اس طرح ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو معیاری ہو، جہاں بچیوں کی پردے کا بھی انتظام ہو، ان کی اچھی تعلیم بھی ہو اور ان کی دیکھ بھال بھی ہو۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی مدد فرمائے تو وہ ہم اچھا ادارہ چاہتے ہیں بچیوں کا، وہاں بچیاں دین سیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک اگر بچی پڑھ جائے تو پورا خاندان پڑھ جاتا ہے، تو ایک بچی کی اگر دینی تربیت ہم کریں گے، وہ بچی باپردہ ہوگی تو وہ دین پڑھی ہوگی، آگے تو ان کی نسلیں الحمدللہ جو ہے وہ دیندار ہو جائیں گے۔ یہ چاہتے ہیں، اللہ کریم مدد فرمائے گا۔ اور یہاں ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر انتظام، یہاں آپ کو اس ادارے میں جو بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، دوسرے مدارس میں بھی جاتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا چیز ان سے منفرد ہے ہماری۔ ایک تو یہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان سے کوئی برتن تک نہیں اٹھوائے جاتے، نہ وہ برتن صاف کرتے ہیں، کھانا یہاں تیار ہوتا ہے، دن کا ہم کھانا دیتے ہیں اور کھانا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جو ورکر ہیں وہی برتن اٹھاتے ہیں، وہی دھوتے ہیں، اور کسی بچے سے فیس نہیں لی جاتی۔ اسکول کی جو بکس ہیں وہ بھی ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں، جو بچے کالج میں یا ان کے داخلے ہیں بورڈ کے، وہ بھی ادارے کی طرف سے ہی دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جو دوست احباب معاون ہیں ان کی مدد سے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی مدد خاص شامل حال ہے۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ بچے یہاں پڑھیں، اور دورہ حدیث شریف جو ہے وہ حضور شیخ کامل حضرت پیر سید مفتی نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، جو آپ کا مرکز ہے چیلیاں والا اسٹیشن میں، دارالعلوم جلالیہ علی المرتضیٰ، وہاں ان طلباء کو انشاءاللہ بھیجیں گے۔ داخلہ جو ہے یہاں جو ایک بے فارم کی کاپی چاہیے، ایک جو بچہ ہے اس کے والد کی ID کارڈ کی کاپی، 2 تصویریں، تو کوئی داخلہ فیس نہیں ہے۔ اور جو پیغام ہے یہ دوں گا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی پڑھے، دنیا میں وہ ایک عالم بھی ہو، ایک انجینئر بھی ہو، ایک حافظ قرآن بھی ہو، ایک ڈاکٹر بھی ہو۔ ہماری تو یہ منشا ہے، ہم چاہتے بھی یہ ہیں۔ تو آپ اگر آپ کے پاس بچہ نہیں ہے تو آپ کسی ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے سکتے ہیں، اور آپ اللہ کا گھر بنا کر دیکھیں تو صحیح، اللہ پاک آپ کو کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں سکون ہے، اگر آپ چاہتے ہیں رات کو سکون سے نیند آ جائے تو آپ اللہ رب العالمین کے گھر بنائیں، دین کے آپ خادم بن جائیں۔ اگر خود عالم نہیں بنے، میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم بنے، اگر عالم نہیں بنے تو طالب علم بن جائیں، طالب علم نہیں ہے تو ان سے محبت کرنے والے، ان کے پاس بیٹھ کر سننے والے بن جائیں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو ان کی خدمت گزار بن جائیں، اور 5ویں نہ بننا، ان کی مخالفت والے نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ میں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکا، تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا چلو عالم بھی نہیں بنا تو اب بڑا ہو گیا ہوں، اب طالب علم بھی نہیں بن سکتا، دنیا کے معاملات ایسے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے اب میں نے ایک ذمہ داری لے لی ہے کہ میں نا جو دین کے طالب علم ہیں نا ان کی خدمت کی ذمہ داری میں نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، جتنی ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے سکون ہے، کہتے ہیں مجھے اب سکون ہے، تو سکون چاہتے ہیں تو آپ دین کی خدمت گزار بن جائیں، انشاءاللہ اس جہان میں بھی سکون ہوگا اور آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ اللہ کریم دین اسلام کو
مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ یہاں میں اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں، اپنی محبتوں میں جہاں اس مرکز کے طلباء کو یاد رکھیں، اس سے بڑھ کر فلسطینی مسلمانوں کو آپ یاد رکھیں۔ امت مسلمہ کو بیدار ہونا ہے، ان پستے ہوئے مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ مرکز تاجدار ختم نبوت سے یہ آواز، ان کی آواز بن رہا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی جس طریقے پہ بھی ہو سکے ان کی مدد کی جائے، اور حکمرانوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ عارضی جنگ بندی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سارے احباب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو مزید اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، آپ کے چینل کو اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔